بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ کوثر۔ سورہ کوثر قرآن مجید کا چھوٹا سا سورہ ہے، لیکن اس سورہ کی فضیلت و خواص بے حساب ہے۔ یہ سورہ پارہ نمبر 30 میں موجود ہے۔ اس کی کل آیات 3 ہیں، اور یہ سورہ سیدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں نازل ہوئی، اور اس کی بے حساب تفسیریں موجود ہیں۔ اس سورہ کی کچھ مختصر فضیلت و خواص آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں عرب کی سرزمین پر عرب کے لوگ اپنی شجاعت اور فصاحت و بلاغت میں مشہور ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام فنون میں وہ زبردست کمالات اور معجزات عطا کیے تھے کہ جس نے قوم عرب کے مغرور اور تکبر کرنے والوں کا غرور خاک میں ملا دیا۔ فصاحت و بلاغت کے یہ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کے ذریعے عطا ہوئے۔ اس کلام نے عرب کے شاعروں اور فصاح عرب کی زبانوں کو خاموش کر دیا۔ اسلام کے دشمنوں نے بہت کوشش کی، بہت زور لگایا کہ ایک ہی آیت کا صحیح جواب دے دیں، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس دور کا، اس وقت کا سب سے بڑا شاعر اور ایک ماہر ادب عمر القیس تھا، جو اپنی شاعری اور فصاحت و بلاغت کی وجہ سے تمام فصاح عرب کا تاج ہوا کرتا تھا، اور وہ اس فن میں اپنی مثال آپ تھا۔ عرب کے لوگوں کا دستور تھا کہ وہ اپنا اپنا کلام خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دیا کرتے تھے، اور عمر القیس جب آتا تھا اور اگر کسی کلام کو اتفاق سے ایک نظر ٹھہر کر دیکھ لیا کرتا اور اصلاح کر دیتا، تو جس کا کلام ہوتا تھا وہ اس کو باعث سے فخر سمجھا کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ عمر القیس نے اس کے کلام کی اصلاح کر دی۔ لیکن جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو پیغمبر خدا ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ چھوٹی سی سورہ کو بھی دیوار کعبہ پر آویزاں کر دو، اور پھر سورہ کوثر کو دیوار کعبہ پر آویزاں کر دیا گیا۔ عمر القیس حسب عادت، حسب معمول آیا، اور جیسے ہی چھوٹی سی سورہ پر اس کی نظر پڑی تو اس کے قدم وہیں رک گئے، اور وہ اسے پڑھنے لگا۔ اس سورہ کو عمر القیس بار بار پڑھتا رہا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ آہستہ آہستہ جھومنے لگا، یہاں تک کہ مسلسل 3 گھنٹے اسی حالت میں گزر گئے۔ پھر اس نے سورہ کے آخر میں لکھ دیا کہ ما ھذا کلام البشر، یعنی بے شک یہ انسان کا کلام نہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا اس کو کوثر نصیب ہوگا، اور دیگر احادیث میں ہے کہ اس کو جنت کی نہر سے سیراب کیا جائے گا، اور قیامت تک عید الاضحیٰ کے موقع پر قربان ہونے والے جانوروں سے 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ سورہ کوثر ہر مرض کا علاج ہے۔ مریض روزانہ صبح و شام 19 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے اور پانی پر دم کر کر پیے، انشاءاللہ شفا یاب ہوگا۔ آنکھوں کی تمام بیماریوں کے لیے سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھ کر اول و آخر درود شریف مریض کی آنکھوں پر دم کیجیے۔ یہ عمل 21 دن کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اور اس کے علاوہ چیچک کے مرض میں مبتلا مریض کو یا وبا سے پہلے 7 عدد چاول کے ہر ایک دانے پر ایک دفعہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کریں اور مریض کو کھلائیں، اور 7 ہی دفعہ پڑھ کر مریض کو دم کریں، اور مکمل شفا یابی تک یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ کچھ افراد چہرے کے داغ دھبوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور مختلف ادویات کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ حضرات 14 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پانی چہرے پر ملیں۔ کم از کم 3 ماہ یہ عمل جاری رکھیں، جیسے بھی داغ ہوں گے انشاءاللہ چلے جائیں گے اور فائدہ ہوگا۔ اولاد سے محروم افراد روزانہ 101 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور اول و آخر درود پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ جلد ہی کامیابی نصیب ہوگی۔ اکثر گھروں میں میاں بیوی کے تعلقات بہتر نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑے رہتے ہیں، اس لیے شوہر اور بیوی روزانہ 5 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ دونوں میں پیار، محبت، اتفاق اور اتحاد قائم ہو جائے۔
معاشرے کی سختیوں کی وجہ سے پریشان لوگ یا ڈپریشن کا شکار لوگ یا کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں اور بے خوابی کا شکار ہیں اور جس کو نیند نہیں آتی وہ بسم اللہ کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ کوثر اول و آخر درود کے ساتھ پڑھ کر خود پر دم کرے، انشاءاللہ اچھی نیند آئے گی اور بے خوابی سے نجات حاصل ہوگی۔ دشمنوں کے شر اور اس کی دشمنی سے محفوظ رہنے کے لیے روزانہ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ دشمنوں کے شر سے اور بدگوئیوں سے نجات پائیں گے۔ جیسا ہم نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ سورہ کوثر کی بے حساب فضیلتیں ہیں اور ہم چند کا ذکر آپ سے کر رہے ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سب قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کیا کریں، نماز کی پابندی رکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہتری آ جائے گی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر، اللہ نگہبان۔